تو آپ نے دیکھا کہ سیسلین مافیا کیا ہوتا ہے، یا مافیا کیا ہوتا ہے، یا کرپشن کیا ہوتی ہے۔ 70 کروڑ روپے تو صرف ذکر کیا گیا ہے اس شخص سے جس کو یہ ہار پہنا رہے ہیں اپنی پی ٹی آئی کا، اس شخص سے 70,000 روپے تو صرف لیے گئے ہیں اسے، اور 70 کروڑ روپے، لیکن اس کے علاوہ جو اربوں میں روپیہ جو ٹرانسفر ہوا ہوگا، کہاں پر؟ جہاں پر یہ پہلے ہی پاناما لیک کی طرح جو آف شور کمپنیاں ہیں وہاں پر یہ اپنے فنڈز جمع رکھتا رہا ہے۔ یہ ہمارا عمران خان تو ان چیزوں کا ماہر ہے، یہ تو پہلے سے جانتا ہے کہ کیسے چیزوں کو کہاں رکھا جاتا ہے۔ تو مال پانی پہلے ہی ٹرانسفر ہو چکا ہے، ظاہر ہے لندن کے اندر ان کے 2 بچے ہیں، بے شک ان کی سابقہ اہلیہ ان بچوں کو پال رہی ہیں، لیکن پھر بھی ایک شور کو بھی اپنا حصہ دینا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ 6 لاکھ 8 لاکھ روپے مہینہ تنخواہ پہ تو نہیں ادا کر سکتے، تو اس طرح یہ مال وہاں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ وہاں ان کی ایک بیٹی بھی ہے جو ان کی ایک بھول کا نتیجہ تھی، تو چلے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ ہے وہ کرپٹ مافیا جس کی دہائی یہی شخص پچھلے بقول اس کے 22 سال سے، اور بظاہر 2008 کے بعد سے جب اس کو اقتدار کی ہری جھنڈی دکھائی جانے لگی، جب سے یہ کر رہا ہے۔ تو سینیٹ کا الیکشن انہوں نے خوب دبا کے بیچے، اس کے بارے میں بات چیت ہو چکی ہے، اور اب یہ جو یوسف رضا گیلانی کے خلاف کرپشن کیس میں جا رہے ہیں کورٹ میں اور الیکشن کمیشن میں، اس کا کوئی نتیجہ تو نہیں ہونا۔ سینیٹ کے الیکشن کے اندر سب سے بڑی آمدنی کا ذریعہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ان کی جیسی پارٹیوں کا جن کی نہ کوئی ناک ہو، نہ کوئی عزت ہو، نہ کوئی آبرو ہو۔ اب سینیٹر لوگ کیوں بنتے ہیں، کیوں کروڑوں روپے دیتے ہیں؟ یا تو اب ہم لوگوں کے اندر ایک عام کانسیپٹ ہے، ارے بھائی یہ لے رہا ہے ڈالر یا روپے دے کے یہ سینیٹ کی سیٹ خرید رہا ہے تو یقینی طور پر یہ اس سے بعد میں پیسے بنائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ سینیٹ کی سیٹیں جو یہ سرمایہ دار خریدتے ہیں اکثر، اس کا یہ مصرف نہیں ہوتا ہے، یہ صرف اپنے نام کے لیے کہ ذرا سا ان کو اتنے بڑے مالدار صنعت کار پیسے والے ہیں تو اب ان کے نام کے ساتھ ایک ممبر پارلیمنٹ بھی لگ جائے، ممبر سینیٹر بھی لگ جائے، سابقہ سینیٹر زندگی بھر کے لیے لگ جائے، پھر اولاد کے لیے بھی یہ فلاں سینیٹر کا بیٹا تھا۔ تو یہ ان کے لیے صرف ایک اٹریکشن ہوتا ہے، جیسے کہ ایک گھڑی ہے، اب یہ میرے ہاتھ میں ایک معمولی سی گھڑی ہے، لیکن 1 لاکھ روپے کی بھی گھڑی ہوتی ہے۔ تو وہ گھڑی کیوں ہوتی ہے؟ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ خوشی، دل کو خوشی۔ تو اسی طرح یہ جو سینیٹر ہوتے ہیں یہ سرمایہ دار ہوتے ہیں، یہ صرف اپنی اتنی بولیاں اس لیے لگاتے ہیں کہ ایک وقت میں یہ پارلیمنٹ میں جا سکے، کیونکہ قومی صوبائی اسمبلی ایون بلدیاتی الیکشن کے ذریعے بھی عوام کے ووٹ سے تو یہ جا نہیں سکتے۔ تو یہ عمران خان جیسے لوگ یہاں پر ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو اس ایوانوں تک رسائی دیتے ہیں پیسہ لے کے۔ تو آج آپ نے یہ دیکھا، یہ ہے اصل کرپشن، یہ وہ کرپشن ہے جو عمران خان ہی ہمیں دکھانا چاہ رہا تھا، اور اس نے خود پریکٹیکل کر کے ہمیں دکھا دی۔ یہ عبدالغفار کیسے منتخب ہوئی، یہ تو آپ سب کو پتہ ہے۔ اب اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آگے یہ کس طرح اگلا مرحلہ کرپشن کا دروازہ کھولنے والے ہیں سینیٹ کے چیئرمین کے الیکشن کے لیے، جہاں پر یہ پورا زور لگا رہے ہیں۔ بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان بہت غصے میں ہیں، ان سے وہ شکست برداشت نہیں ہو رہی ہے، وہ ہر حالت میں سینیٹ کے چیئرمین شپ چاہتے ہیں۔ کس کے لیے چاہتے ہیں؟ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ ہے وہ؟ نہیں، ان کا بندہ تو نہیں۔ صادق سنجرانی تو یا تو بظاہر تو ایک باپ نامی پارٹی کا ہے، یعنی بلوچستان عوامی پارٹی، یا پھر یہ کہ جو ہمارے جن کو ہم سلوٹ کرتے ہیں ان کا بندہ ہے۔ تو یہ تحریک انصاف کا تو نہیں ہے، تحریک انصاف لاتی نا اپنا بندہ کوئی، لیکن اس پہ بھی وہ سنا ہے بڑا شور مچا رہے ہیں۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ ان کو صرف یہ کرنا ہے، وہ اب چاہتے ہیں کہ ایک الیکشن میں ہار چکا ہوں، میں آرام سے بیٹھوں اور میرے ابو یا میرے جو لوگ ہیں میرے وہ یہ کام کر کے دیں۔ تو وہ کام کرنے کی تیاری ہو چکی ہے، لیکن اس مرتبہ کہانی دوسری ہے۔ آپ نے مریم کا چہرہ دیکھا ہے؟ مریم اس وقت ان سیاسی رہنماؤں میں سے ہے جو تکلیف کا اندازہ لگاتی ہے، سیاست نہیں کھیلتی، حقیقت چلانا چاہتی ہے، حقیقت کے اندر جو سیاسی مسائل ہیں ان سے مبرز آزما ہونا چاہتی ہے، ان مسائل کو حل کرنا چاہتی ہے، اور پچھلی غلطیاں جو ان کے والد کی وجہ سے بھی ہوئیں یا ان کے چچا زرداری کی وجہ سے ہوئیں، وہ غلطیاں وہ دہرانا نہیں چاہتی۔ یہ صاف نظر آتا ہے، اور وہ یہ صاف لگتا ہے یہ مریم نواز، شاہد خاقان عباسی اور ان کے ساتھ جو لوگ مخلص ہوں، یہ واقعی اس مرتبہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی سیاست پاک ہو جائے، اس ملک کے ادارے اپنا اپنا کام کریں، اس ملک کے اندر جمہوریت پھلے پھولے اور اس کا فائدہ بالآخر عوام کو ملے۔ تو یہ سنجیدہ ہے اس کے لیے، اور اس لیے پیپلز پارٹی کا یہ ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی ذہن لگا رہی ہے، یا جو بھی ان کا ٹیکنیکلی زرداری صاحب کو جو کہا جاتا ہے ایک زرداری 100 پہ بھاری، ہر وقت تو ایسا نہیں چلتا، لیکن بہرحال ایک فراست اس کی ضرور ہے، کیونکہ دیکھیں اگر یہ جلد سے کھیل کے تو یہ مقام ملا ہے، لیکن آپ دیکھیں اگر ہم خدا نخواستہ ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کر دیتے تو ضمنی الیکشن کے اندر جو چپیڑ پڑی ہے دگا کے عمران خان کے اوپر، وہ کیسے پڑتی؟ ابھی تو 18 تاریخ کو پھر ایک اور چپیڑ پڑنے والی ہے، اور اس طرح
سے آپ یہ دیکھیں کہ سینٹ کے اندر آپ نے ایک غیر متوقع نتیجہ لایا اور کیسا لائے، جس کی وجہ سے ان کی صفوں میں برہم ہو گئی ہیں، ایون ان کے جو پیچھے لوگ ان کو سپورٹ کرنے والی قومیں تھیں وہ بھی پریشان ہو گئی ہیں. تو یہ بھی ہمیں ایک فائدہ ہوا. اور اس کے علاوہ جو دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوا کہ لانگ مارچ کا پریشر کم ہو گیا. ورنہ یہ تو لانگ مارچ ہوگا تو کیا ہوگا، لانگ مارچ ہوگا ہی تو کچھ ہوگا. لانگ مارچ بھائی ایکچولی جو لانگ مارچ میں ہونا تھا وہ ہو چکا. لانگ مارچ میں کیا ہونا تھا، جب ہماری مظاہرین لانگ مارچ سے پہنچتے، وہاں اسلام آباد پہنچ کے راستے میں مشکلات ہوتی جو کہ ابھی بھی ہوں گی، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ وہاں جا کے ہم بیٹھتے، اس کے بعد نتیجہ کیا ہوتا، کہتے استعفیٰ دو، اور ہوتا کیا، وہ کیا کہتا ہے، یہی کہتا نا کہ ہاں چلو سینٹ کے الیکشن ایماندارانہ ہوں گے، یا وہ جو راول پنڈی کی طاقتیں وہ الیکشن کے اندر حصہ نہیں لیں گی اور آپ کو آزادانہ طریقے سے کام کرنے دیا جائے گا، تو وہ تو ہو گیا. پھر اس طرح آپ سے کہا جاتا کہ جی آپ کے ساتھ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بالکل منصفانہ رویہ اختیار کرے گا، تو الیکشن کمیشن کافی حد تک منصفانہ ہو چکا ہے. تو اب جو لانگ مارچ ہے ہمارا، اس میں ہمارے پر پریشر نہیں ہے، دیکھیں زرداری کی اس پالیسی کی وجہ سے. اب ہم وہ جو لانگ مارچ اب جائے گا وہ صرف گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، یہ نعرہ آپ نے سنا ہوگا. یہ نعرہ اس لانگ مارچ کا مین نعرہ ہونا چاہیے کہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو. عمران خان کمزور ہو چکا ہے، اس کی پارٹی کے اندر تقریباً 40 کے قریب لوگ ایسے ہیں جو اس کو بالکل پسند نہیں کرتے ہیں. اوپر سے ابو جی کا ہاتھ اب ہلکا پڑ گیا ہے، وہ بیزار ہو گئے ہیں. ملک کی معیشت کا دیوالیہ ہو چکا ہے، ملک کے حالات خراب ہو چکے ہیں. غریب گالیاں دے رہا ہے، آٹا، تیل، بجلی، پیٹرول، دوائیں، اسکول کی فیسیں، ٹرانسپورٹ، ہر چیز سے آدمی سسک کے رو رہا ہے. اس حالت پہ پہنچانے کا ذمہ دار ہمیں صرف عمران خان نہیں ہے، اس کو لانے والے بھی ہیں. تو اب عوام خود بولیں گے. آپ کو ایک لانگ مارچ چاہیے، ایک لانگ مارچ جس میں عوام شریک ہوں گے، اسلام آباد تک آئیں گے. دھکا ان کو ہو چکا ہے، آپ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو کا نعرہ لگائیں گے، اور آپ کو وہاں زیادہ ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ اس مارچ کے مقاصد تھے وہ آلریڈی ہو چکے ہیں. یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. عدم اعتماد کی تحریک جب بھی آئے گی، 40 لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور عدم اعتماد کی تحریک جس طریقے سے ہوگی، اوپن بیلٹ بھی ہو، اگر یہ کچھ کسی وجہ سے کر لیں، یا خفیہ رائے دہی سے بھی ہو، کسی حالت میں یہ سروائیو اب نہیں کر سکیں گے. ہر چیز ویسی نہیں ہوتی ہے. سیاست کے اندر آپ کتنی ہی تیڑم لگا لیں، کتنے ہی پالیسیاں بنا لیں، وہ سب کچھ نہیں ہوتا جو آپ چاہتے ہیں. آپ نے چاہا تھا کہ ایک عمران خان کے نام سے ایک ہم مہرہ بٹھائیں، اور ایک طرح کی ہم وہی حکومت قائم کر دیں جیسے شوکت عزیز کی تھی، یا معین قریشی کی تھی، یا ضیاء الحق کی تھی، یا مشرف کی تھی، کہ نام نہاد جمہوریت ہو، پیچھے سے ڈوریں کٹ پتلی کی طرح ہلائی جا سکیں. تو وہ ہر وقت ممکن نہیں ہے. اب برما میں بھی ممکن نہیں ہے. اب برما میں بھی لوگ نکل آئے ہیں، پہلے نہیں نکلتے تھے. برما میں 150-200 لوگ اب تک اپنی جان کی قربانیاں دے چکے ہیں. تو پاکستان برما سے زیادہ برا نہیں ہے، پاکستان برما سے بہتر ہے. اور انشاءاللہ اس سے پہلے کہ عوام کا جم غفیر آپ کی اس گرتی ہوئی دیوار کو، اس ٹوٹتے ہوئے محل کو، اس ڈوبتی ہوئی ناؤ کو ڈبونے آئیں، آپ جلد سے جلد اقتدار چھوڑ دیں، پاکیزہ پاک صاف الیکشن کرائیں، اور جن لوگوں کو عوام منتخب کریں ان کو پورے اختیارات کے ساتھ اقتدار منتقل کر دیں. اور سیاسی جماعتیں اس بات کا تہیہ کریں کہ جو ہماری تھرڈ ٹائر آف جمہوریت ہے، یعنی کہ بلدیاتی، جو ہمارا بلدیاتی نظام ہے، یہ ساری دنیا میں ترقی کا ضامن ہوتا ہے. اس میں سیاسی جماعتوں پر، سیاسی رہنماؤں پر پریشر کم پڑتا ہے. لوگ نچلے درجے کے کام خود اپنے علاقوں میں کر لیتے ہیں، اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. آپ ہندوستان کو گالیاں دیتے ہیں، ہندوستان کی مثالیں دیں، ہندوستان کے اندر کوئی شہر ٹاؤن ایسا نہیں ہے جس کے لوکل بلدیاتی الیکشن وہاں پر باضابطہ باقاعدہ نہ ہوتے ہوں اور وہاں سے قیادت نمودار نہ ہوتی ہو. یہی وجہ ہے کہ وہ آج ہم لوگوں سے کافی بہتر سیاسی صورتحال کے اندر موجود ہیں.